बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज़। मैं हूं शांसी मलिक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आईपीपीज़ के हवाले से। आईपीपीज़ क्या हैं, पिछली हुकूमतों ने उनके साथ कौन कौन से मुआहदे किए थे और मौजूदा हुकूमत ने उन्हीं मुआहदों को किस तरह से तब्दील किया, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा और मशहूर पार्लियामेंटेरियन जनाब चौधरी मोहम्मद एजाज साहब। चौधरी साहब, आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आईपीपीज़ क्या हैं, वो कंपनीज क्या हैं। देखें, आसान तरीन लफ्ज़ों में ये है कि ये बिजली पैदा करने वाली कंपनीज हैं जो प्राइवेट ख़ासकर बिजली पैदा करती हैं। लेकिन मैं और आसान इसको अगर अल्फाज में कहूँ तो ये कोई जैसे कहते हैं ना कि ये कोई बड़ी टेक्नोलॉजी या कोई बड़े बड़े कारखाने जिस तरह के नवाज़ शरीफ या जरदारी ने इनकी प्रोजेक्शन की और लोगों को कहा कि जी हमने बहुत बड़े बड़े कारखाने लगाए हैं। जी। बेसिकली ये जनरेटर है। जैसे आप घर में जनरेटर लगाते हैं ना लोड शेडिंग के लिए, जब बिजली जाती है तो आप पेट्रोल से या गैस से या डीजल से आप वो चला लेते हैं। इसी तरह ये बड़े बड़े जनरेटर हैं। अब देखें, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। सबसे बेहतर बिजली जो है, जिसको हम मुफ्त बिजली कहते हैं, सस्ती बिजली कहते हैं, वो पानी से पैदा होती है। और बिल्कुल। पाकिस्तान तो अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है, पानी से डैम है। और अब पाकिस्तान में सलाहियत है बिजली पैदा करने से दो दो तकरीबन 2 लाख मेगावाट जी। तक जो अभी जो पैदा हो सकती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे जरदारी साहब की आदत है या मियाँ साहब की, तो इन्होंने शॉर्टकट इन्होंने ये जनरेटर लगा दिए और मुख्तलिफ अपने जो थे ना जी फ्रंट मैन, उनके ज़रिए इनको नाम दिया गया आईपीपी का। जी। अच्छा, अब बड़ी दिलचस्प है इनकी सूरत हाल कि इन्होंने पैसा भी नहीं लगाया, कर्जा भी गवर्नमेंट पाकिस्तान से लिया और गारंटी थी, सॉवरन गारंटी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि चाहे वो कुछ भी करें उनको प्रॉफिट होना ही होना है। जी। तो ये दो चीज़ें, इतना बड़ा क्राइम था या क्राइम है अब भी, स्टेट के ख़िलाफ़, अवाम के ख़िलाफ़। लेकिन इस प्रॉफिट में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ किसको? आवाम को। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि जो सीनियर भुट्टो थे ना जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा जुर्म किया, क्राइम किया, नुकसान दिया पाकिस्तान को, कि वो पाकिस्तान की मईशत चल रही थी। मतलब बिल्कुल पाकिस्तान एशिया में सबसे आगे था आगे था। आलमोस्ट। तो उन्होंने नेशनलाइज करके बेड़ा गर्क कर दिया, एक चलती हुई मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। आज तक पाकिस्तान नहीं संभल सका। ये जो जितने हैं ना, उसमें काफ़ी हुकूमतों ने अच्छा बाद में कोशिश की, लेकिन अभी तक ये जो हम बार बार कहते हैं ना कि प्राइवेटाइजेशन के कम कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो हो नहीं रही। तो ये सारा, अगर मैं माशी एतबार से कहूँ तो दो बड़े जुर्म हुए पाकिस्तान की तारीख में। सबसे पहले सीनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया, दूसरा आसफ जरदारी ने, बेनज़ीर शहीद मरहुमा ने और नवाज़ शरीफ ने, इन तीनों ने। और प्योर चले, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उसका तो फिर भी ये है कि उनकी आइडियालॉजी थी वो कम्युनिज़म, हालांकि वो भी बहुत गलत था, लेकिन फिर भी उनकी एक आइडियालॉजी थी। इन्होंने तो पैसे के लिए ये बड़ा ये क्राइम किया। अच्छा, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, जो किया गया था मुआहदा, उस मुआहदे में ये तय हुआ था कि जो 17% शेयर है वो प्रॉफिट उनको जाएगा। लेकिन उन्होंने 17% नहीं लिया, उन्होंने 90% लिया। तो इसकी क्या वजह थी? देखें, ये बड़ा अजीब गरीब एग्रीमेंट था। मतलब ऐसा वन साइडेड आप कह सकते हैं कि आप देखें कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी भी हो ना, जिन्होंने आपको पता है हमारे ऊपर रूल किया, सारा मुल्क उन्होंने पूरा मुल्क ही चला गया, चला पूरा गया। हिंदुस्तान पे ब्रिटिश रूल वो लागू हो गया, वो भी ऐसा एग्रीमेंट ना करते जैसे इस एग्रीमेंट की आप टर्म एंड कंडीशन देखें ना। मिसाल के तौर पे मैं आपको, आपने बिल्कुल सही कहा कि 17%
ان کو کہا گیا کہ یہ منیمم پروفٹ لینا ہے اگر یہ بند بھی رہیں تو 17% تو پرافٹ ہوگا. جی، لیکن ایسا اگر نہیں ہوا. انہوں نے تو 90%، آپ نے بالکل کہا، کیونکہ یہ سارا ایگریمنٹ ایسا تھا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو سب سے کہ جتنی ان کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے نا، فرض کیا کہ اگر 100 میگا واٹ ہے اور ہم یوز کر رہے ہیں 10 میگا واٹ، تو پیسے 100 میگا واٹ کے یہ لے رہی تھی. مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ اگر جیسے آپ پیٹرول بیچ رہے ہیں تو چاہے آپ کی گاڑی پیٹرول 1 لیٹر کھا رہی ہے، پیسے آپ نے 100 لیٹر کے پورے دینے ہیں، چاہے استعمال ہو یا نہ ہو. پھر ایک اور انہوں نے یہ کیا کہ ڈالر کی بجائے پیسہ جو ہے نا پرافٹ ان کو روپے کی بجائے ڈالر میں ڈالرز میں ملتا جاتا تھا. تھا. جی. دیکھیں، اور پھر یہ جتنا بھی یہ لیتے تھے ساری مراد یہ حکومت پاکستان سے لیتے تھے، کوئی ان کو چیک کرنے والا نہیں تھا. مطلب ایسی ایسی کہانیاں ہیں کہ ان کا جو میئر ہے نا، جو جس کو میٹر ہم کہتے ہیں، کہ کتنی بجلی انہوں نے پیدا کی، وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے لگائے ہوئے تھے. مطلب اس میں کوئی ایکوریسی نہیں تھی کہ ہاں جی یہ 100 میگا واٹ ہی یہ ان کی پروڈکشن ہو رہی ہے، کبھی 20 ہو رہی ہے، 30 ہو رہی ہے. یہ اپنا پورا 100 میگا واٹ کا بل لے رہے تھے. اور اس سے آپ دیکھیں کہ اس سے مطلب تھوڑا بہت نہیں، یہ اربوں نہیں، یہ خربوں میں انہوں نے کمایا. بہت. اور آپ یقین کریں، تمام جتنے بھی پاکستان کے یا انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہیں یا اینالسٹ ہیں، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر اس طرح چلتا جائے سسٹم، جس طرح یہ جو بجلی آئی پی وی جو بیچ رہی ہیں بجلی، تو پاکستان چل ہی نہیں سکتا، بزنس چل ہی نہیں سکتا. اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ جو وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگریمنٹ کو ٹوٹلی چینج کر دیا ہے، اس کے اندر کافی ساری ٹرم اینڈ کنڈیشنز چینج ہو گئی ہیں. جو اس میں مین پوائنٹ آیا ہے کہ ان کو جو پیمنٹ ہے وہ ڈالرز کی بجائے روپوں میں کی جائے گی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ چینجز ٹھیک ہیں؟ اس سے کتنا فائدہ ہوگا ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 700 ارب روپیہ تو ابھی یہ آئی پی پی جمع کرائیں گی قومی خزانے میں. ایک یہ ہو گیا. پھر اب آپ دیکھیں ذرا تاکہ ناظرین جو ہیں ان کو سمجھ آئے، گورنمنٹ 25 روپے کا ایک یونٹ خرید کے ان سے بجلی اور 20 روپے بیچ رہی تھی. اب جو معاہدہ ہوا ہے، اب یہ 14 روپے پہ حکومت ان سے خریدے گی. اور ڈیفینیٹلی اگر 4-5 روپے حکومت اپنی طرف سے دے، جی ہاں، تو 10 روپے یونٹ کے حساب سے بجلی آپ کو مجھے صارفین کو ملے گی. تو یہ ایک بڑا انقلابی فیصلہ ہے. اور مجھے تو اس پہ بڑا فخر ہے. آپ یقین کریں کہ پہلے دن سے جب وزیر اعظم پہلے دن انہوں نے اوتھ لیا تو میں نے کہنا شروع کیا کہ جی آپ یہ جو آئی پی پیز ہے نا، ان کو نہ چھوڑیں. حالانکہ شوگر کا مافیا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کھادنے والے جو ہیں، یہ ادویات، یہ بہت بڑا مافیا ہے جو زمینداروں کو لوٹ رہا ہے. اس کے علاوہ بڑے بڑے مافیات ہیں، لیکن جس نے پاکستان کی کمر توڑ دی وہ یہ آئی پی پیز ہے. اور پھر ظلم کی بات دیکھیں، انہوں نے انویسٹمنٹ بھی نہیں کی، سارا پیسہ بینکوں سے لیا، پاکستانی بینکوں سے لیا، اور سارا کچھ جو ہے نا انہوں نے ملک کو لوٹا ہے. اچھا، یہ جو میگا کرپشن کی گئی تھی آئی پی پیز میں، جو پچھلی حکومتوں نے آئی پی پیز سے جو ایگریمنٹ کیا، اس میں کافی زیادہ پروفٹ ہوا ان کو. اس کرپشن کو اب کیا اقدامات لیے گئے ہیں؟ کیا ان کو سزائیں ہوں گی یا کیا ہوگا اس حوالے سے؟ نہیں، دیکھیں، اس میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی اپروچ بڑی زبردست، بڑی پازیٹیو ہے. انہوں نے بجائے اس کے، آپ کو پتہ ہے ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اس میں بڑا کیس ڈیلے ہو جاتی ہے، لمبا ہو جاتا ہے پروسیجر. اور پھر آپ نے دیکھا ہے جو ہسٹری ہے، کبھی پیسہ لوٹا ہوا پیسہ واپس بہت کم آتا ہے. بہت کم آتا ہے. تو وزیر اعظم نے اس دفعہ یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ان کو کہا ہے کہ بھئی آپ ان سے نیگوشیٹ کیا ہے. اور ابھی ٹوٹل جو ہے نا جی، یہ پاور پروڈیوسر جو ہیں یہ 42 ہیں. ابھی تو صرف 13 کمپنی کے ساتھ ہوا ہے.
جو ابھی کیا ہے نا نواز شریف نے، آپ یقین کریں وہ تو اس طرح ہے کہ اب پتہ نہیں وزیر اعظم کیسے اس کا حل نکالیں گے، کیونکہ سی پیک کے وہ ہے، اس میں چائنا بھی انوالو ہے، جی اور انہوں نے اتنے غلط معاہدے کیے ہیں، جیسے میں پہلے بتا رہا تھا یہ سارے اتنے مہنگے اور پھر غلط، اور پھر ساورن گارنٹی ہے، ساورن گارنٹی تو کوئی ملک نہیں دیتا، کہ جیسے اسٹیٹ کی گارنٹی ہے، کہ جیسے یہ ہے کہ اسٹیٹ آپ کو گارنٹی دے دے، آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ کس چیز کی گارنٹی دیتی ہے؟ جیسے یہ بینک نوٹ ہوتے ہیں، یہ اسٹیٹ کی گارنٹی اسٹیٹ ہوتی ہے، گارنٹی ہوتی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گارنٹی. تو یہ ان کے ساتھ معاہدہ ایسے ہے کہ جیسے کیش نوٹ ان کو دے دیے ہیں. آپ سمجھ گئی نا، آپ کے ناظرین کے لیے تو میں نے زیادہ واضح اس لیے کیا. تو اب وزیر اعظم نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ بڑا دانشمندانہ ہے، کیونکہ بجائے اس کے کہ کورٹ، اور پاور پروڈیوسر کے لیے بڑا اچھا ہے، جی کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ہم نہیں بچ سکیں گے. تو یہ ون ون ہے دونوں سائڈ کے لیے. اللہ کرے جو دوسرے باقی رہ گئے ہیں وہ بھی بالکل اسی فریم ورک میں آ جائیں، تو انشاءاللہ تعالی بجلی سستی ہو جائے تو پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک بالکل سکتا. عام آدمی کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. بہت شکریہ سر آپ بالکل. کا، بہت شکریہ. اس آخری بات جو ہے نا آپ کی، وہ میں کہتا ہوں کہ وزیر اعظم اب اگلا قدم کیا اٹھانے جا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک حصہ ہے سستی بجلی کے لیے. اب لائن لاسز ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک ہے نا اس کو کسی حکومت نے ٹچ تک نہیں کیا. اب وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے جنگی بنیادوں پہ کام ہو رہا ہے، اوور ہیڈ لائنیں، جو ٹرانسمیشن، اور پھر جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جی ان کے بہت بڑی چوری ہو جاتی ہے بجلی. تو اس فیز پہ کام شروع ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں اور بالکل. پاکستان کے لیے اچھی خبریں آپ کو بتائیں گے.